ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم آرتھر ملر کے پلے یعنی دا ڈیتھ آف اے سیلز مین کے ایکٹ 2 کو ڈسکس کریں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم ایکٹ 1 کو ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیکچر کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ ایکٹ 1 میں ہم نے یہ دیکھا کہ ولی لومین جو کہ ایک انتہائی ناکام سیلز مین ہے اور ایک ناکام فادر ہے، وہ کئی مرتبہ سوئسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر چکا ہے، لیکن اس کی وائف یعنی لنڈا اسے ایسا کرنے سے روکتی رہی ہے۔ اس کے بعد انکل بین کا کریکٹر ہے جو کہ ولی کا ایک امیر بھائی ہے اور اس کا بیٹا چارلی ہے، ہمیشہ بیف کی مدد کرتا آیا ہے۔ اب ایکٹ 2 کی طرف ہم واپس آتے ہیں۔ اس کے سین 1 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگلی صبح بیف اور ہیپی دونوں بھائی پہلے ہی گھر سے چلے جاتے ہیں اور لنڈا اپنے ہسبینڈ یعنی ولی کو ناشتہ سرو کرتی ہے، کیونکہ بیف بل اولیور سے کچھ رقم ادھار لینے کے لیے چلا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی بزنس سٹارٹ کر سکے۔ اس کے جانے سے ولی بھی بہت خوش ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ جیسے ہی رقم آئے گی وہ نیا بزنس شروع کر کے بہت کامیاب بزنس مین بن جائیں گے۔ ولی یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے ہی وہ کامیاب بزنس مین بنیں گے تو ولی خود کو ریٹائر کر لے گا، وہ سبزیاں اگائے گا، اپنے علاقے میں واپس چلے جائے گا اور اپنے دونوں بیٹوں اور ان کی بیویوں کے لیے گھر تعمیر کرے گا۔ اور وہ یہ بھی پلان کرتا ہے کہ اس کا باس یعنی ہاورڈ اسے ایک نیو یارک میں ہی اچھی جاب آفر کر دے گا اور اس کی ٹریولنگ کرنے سے جان چھوٹ جائے گی۔ لنڈا اپنے ہسبینڈ سے دوبارہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے باس سے ریکویسٹ کرے کہ وہ اسے کچھ رقم ادھار دے دے، یعنی ایڈوانس میں اسے اس کی سیلری پے کر دے تاکہ وہ اپنے گھر کے بل پے کر سکیں۔ اس پر ولی کو غصہ آتا ہے، لیکن پھر بھی لنڈا اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اس ماہ کے اینڈ تک مارٹگیج بھی پے کرنا ہے۔ ولی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے فرینکس چاپ ہاؤس میں ملے، جہاں پر وہ انہیں ایک سرپرائز ڈنر دے سکے۔ ولی بار بار گیس پائپ کے ساتھ سوئسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے انہیں بار بار یہ پائپ اتارنا پڑتا ہے۔ سین 2 میں ولی یہ پلان کرتا ہے کہ آج وہ لازمی اپنے باس سے یعنی ہاورڈ سے یہ بات کر لے گا کہ اسے نیو یارک میں ہی کوئی عہدہ دے دیا جائے تاکہ ٹریولنگ سے اس کی جان چھوٹ جائے، لیکن جیسے ہی وہ اس کے سامنے جاتا ہے تو وہ اسے ایک مشورہ دیتا ہے کہ وہ ایک ریکارڈر لے لے تاکہ وہ اس پر کچھ سنتا رہے اور اس کی بوریت ختم ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی ولی اسے کہتا ہے کہ اسے نیو یارک میں بھیج دیا جائے اور وہ اسے کرسمس پارٹی کے بارے میں یاد کرواتا ہے، تو اس کے جواب میں ہاورڈ یعنی اس کا امیڈیٹ باس اسے کہتا ہے کہ ابھی فی الحال یہ پاسیبل نہیں ہے۔ اس پر ولی کو بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ ان خیالات میں کھو جاتا ہے جب وہ ہاورڈ کے فادر کے ساتھ جاب کیا کرتا تھا، یعنی ہاورڈ کا والد ہی اس کا باس تھا۔ اس کے باس یعنی ہاورڈ ویگنر کا جو باپ تھا، اس کا نام ڈیو سنگل مین تھا، وہ بہت ہی اچھا انسان تھا اور تمام لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد اس کے باس یعنی ہاورڈ کو ولی کی یہ باتیں پسند نہیں ہوتیں اور وہ اس کی آڑ لے کر اسے نوکری سے برخاست کر دیتا ہے، یعنی اسے ٹرمینیٹ کر دیتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ اب اسے مزید ارننگ کی ضرورت نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں یعنی بیف اور ہیپی سے ریکویسٹ کرے کہ وہ اس کی مالی مدد کریں اور گھر کے اخراجات کو پورا کریں۔ اینڈ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اسے چاہیے کہ اس ہفتے کے آخر تک وہ تمام سیمپلز جو کمپنی نے اسے دیے تھے وہ واپس کر دے۔ سین 3 میں ولی دوبارہ ماضی میں کھو جاتا ہے کہ جب ولی نے بین کو اپنی مالی حالات کے بارے میں بتایا تھا تو بین نے اسے ایک جاب آفر کی تھی۔ ولی نے الاسکا میں یہ جاب ایکسیپٹ کر لی تھی، لیکن جب لنڈا کو پتہ چلا تو اس نے بین کو منع کیا ولی کو الاسکا کی جاب کیوں آفر کی ہے، اور اس نے ولی سے بھی کہا تھا کہ اسے چاہیے کہ یہیں رہ کر ڈیو سنگل مین جیسا ایک اچھا اور کامیاب بزنس مین بنے۔ سین 4 میں بھی ولی ماضی میں ہی کھویا رہتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے کہ جب وہ اپنی وائف یعنی لنڈا اور اپنے بیٹوں یعنی بیف اور ہیپی کے ساتھ اپنے بیٹے بیف کا فٹ بال میچ دیکھنے ایبٹس فیلڈ گیا تھا۔ سین 5 میں ولی لومین چارلی کے آفس میں جاتا ہے، جہاں اس کی سیکرٹری کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے جس کا نام جینی ہے۔ چارلی ولی کو $50 دیتا ہے
لیکن ولی اس سے مطمئن نہیں ہوتا اور مزید رقم کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنی انشورنس کی پیمنٹ کرنی ہے۔ اس پر چارلی اسے مزید رقم نہیں دیتا بلکہ اسے ایک جاب آفر کر دیتا ہے، لیکن اس سے بھی ولی ریفیوز کر دیتا ہے۔ یہ بات چارلی کو بہت غصہ دلاتی ہے، اس لیے وہ تنگ آ کر ولی کو مزید رقم دے دیتا ہے۔ سین 7 میں وہاں کا ایک لوکل ریسٹورانٹ دکھایا گیا ہے جہاں ہیپی وہاں کی ایک ویٹر جس کا نام سٹینلے ہے اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر ہیپی ایک جوان عورت جس کا نام مس فورسائٹ ہے اس کے ساتھ فلرٹنگ شروع کر دیتا ہے۔ بیف جب اولیور سے رقم مانگنے جاتا ہے تو وہ اسے ایک سیلز مین کی بجائے اپنا شپنگ کلرک اپوائنٹ کر لیتا ہے، لیکن بیف اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور اولیور کا ایک فاؤنٹین پین چوری کر لیتا ہے۔ ہیپی بھی اس کو انکریج کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بات اپنے والد یعنی ولی سے چھپا کر رکھے۔ سین 8 میں ولی اپنے بیٹوں یعنی ہیپی اور بیف کو ریسٹورانٹ میں جوائن کر لیتا ہے۔ سین 9 میں لنڈا کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ بیف میتھمیٹکس میں فیل ہو گیا ہے، اس لیے اس کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہو پائی، اور ولی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ بیف نے اولیور کا فاؤنٹین پین چرایا تھا۔ اس کے بعد ولی دوبارہ سے خیالات میں کھو جاتا ہے اور اسے وہی عورت یاد آتی ہے جس کے ساتھ اس نے ریسٹورانٹ کے ایک کمرے میں ٹائم گزارا تھا۔ سین 10 بھی اسی سین کی کنٹینیوٹی ہے، یعنی ولی ابھی تک اسی عورت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ ریسٹورانٹ کے ایک کمرے میں رہے تھے تو اچانک دروازہ نوک ہوا تو ولی نے اس عورت سے کہا کہ وہ باتھ روم میں چھپ جائے۔ جیسے ہی ولی نے دروازہ کھولا تو اس کا بیٹا بیف اس کے سامنے تھا اور اس نے اسے بتا دیا کہ وہ میتھمیٹکس میں فیل ہو گیا ہے، لیکن بیف کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ اس کا باپ یعنی ولی ایک عورت کے ساتھ اس کمرے میں چھپا ہوا ہے۔ ولی نے بیف کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ وہ ابھی اس کے ٹیچر کے پاس جائے گا تاکہ اس کے فیل ہونے کی وجہ پوچھ سکے۔ جب بیف کے سامنے وہ عورت باتھ روم سے نکلی تو ولی نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ بہانہ بنایا کہ وہ جسٹ اس کا واش روم استعمال کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس عورت نے جانے سے انکار کر دیا اور اس نے ولی سے کہا کہ جب تک وہ اسے وہ جرابیں نہیں لے کے دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا تب تک وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ اس پر بیف کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا باپ ایک جھوٹا شخص ہے۔ سین 11 میں لنڈا کو اس بات کا غصہ آتا ہے کہ اس کے بیٹے ولی کو اکیلا کیوں چھوڑ آئے تھے اور ریسٹورانٹ میں ایک ویٹر نے اس کی باہر نکلنے میں مدد کی تھی۔ اس پر ہیپی اپنی ماں کو پھول پیش کرتا ہے لیکن وہ پھول فرش پر پٹک دیتی ہے۔ سین 12 میں بین ولی کو اس بات پر انکریج کرتا ہے کہ اگر وہ سوئسائڈ اٹیمپٹ کر دے تو انشورنس کمپنی سے اس کی فیملی کو ایک اچھی اماؤنٹ مل سکتی ہے۔ سین 13 میں بیف اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن ولی اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاتا۔ بیف کہتا ہے کہ وہ اس لیے گھر چھوڑ کر جا رہا ہے کیونکہ اس کا باپ بار بار سوئسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر ولی کہتا ہے کہ وہ اس لیے یہ اٹیمپٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے بیٹے نے یعنی بیف نے ابھی تک کوئی پراپر جاب نہیں تلاش کی، اس لیے اسے گھر کا سارا خرچہ چلانا پڑتا ہے جو کہ اب اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ بیف اپنی ناکامی کا ذمہ دار بھی ولی کو ہی ٹھہراتا ہے۔ اس کے بعد اس ایکٹ کے لاسٹ سین یعنی 14 سین میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تمام لوگ رات کے وقت اپنے بستر پر سونے کے لیے چلے جاتے ہیں تو بین دوبارہ سے ولی کو $20,000 کی وہ اماؤنٹ یاد کرواتا ہے جو کہ انشورنس کے طور پر اس کی فیملی کو مل سکتی ہے۔ اس پر ولی کنونس ہو جاتا ہے اور وہ گیس پائپ کے ساتھ سوئسائڈ اٹیمپٹ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی تمام فیملی کے لوگ، اس کے ریلیٹیوز اور نیبرز اس کی قبر پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اس کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ اس کے بیٹوں یعنی ہیپی کو تو اس بات کا غصہ ہے کہ اس کے باپ نے سوئسائڈ کیوں اٹیمپٹ کی، لیکن بیف کو اس بات کا غصہ ہے کہ اسے اپنے ٹیلنٹ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ در حقیقت کتنا عظیم شخص تھا، یعنی وہ بہت کچھ زندگی میں کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس کے بعد چارلی ان دونوں کو سمجھاتا ہے کہ ایک سیلز مین کی زندگی صرف خوابوں پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کی محدود سیلری میں اس کی تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ ہیپی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے خوابوں کو پورا کرے گا، لیکن بیف یہ پلان کرتا ہے کہ اب وہ بروکلن چلا جائے گا۔ اینڈ پر لنڈا اس بات پر مطمئن ہو جاتی ہے کہ ولی لومین کی انشورنس سے جو رقم آئے گی اس سے تمام قرضے ادا ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ پلے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں امریکن سوسائٹی دکھائی گئی ہے کہ ماڈرن امریکہ میں کس طرح سے لوگ خواب دیکھتے ہیں
اور اس خواب کے پیچھے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس خواب کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ اپنی آئیڈینٹی تک کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہی حال سوسائٹی کا ہے کہ سوسائٹی بھی اپنا تشخص کھو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اس میں ذکر ملتا ہے، اور لوگ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جب غلط راہوں پر چلتے ہیں تو اس کے لیے جو آرگومنٹس دیتے ہیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ماڈرنٹی کے یعنی ماڈرن لائف کے جو ڈینجرز ہیں اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنڈر ریلیشن ہمیں ملتا ہے، یعنی ولی لو مین کا ایک عورت کے ساتھ ریسٹورنٹ میں جانا اس طرح کے غلط ریلیشن سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اپرچونٹی کا تھیم ملتا ہے کہ لائف میں ہر کسی کو اپرچونٹی ملتی ہے، لیکن بہت سے لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں جس کا اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ فیملی لائف کا ہمیں تھیم ملتا ہے کہ ماڈرن دور میں فیملی لائف بھی بہت کمزور ہو کر رہ گئی ہے، انسان اپنے رشتوں سے بہت دور ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹریل کا تھیم ملتا ہے، دھوکہ دہی کا تھیم ملتا ہے کہ بیف کس طرح سے مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں چراتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کیپٹل اور کرول سوسائٹی کا تھیم ملتا ہے کہ کیپٹل سوسائٹی کس طرح سے ظالم ہو گئی ہے، یعنی ولی کو اس کا باس ایک اچھی جاب جو اس کے اپنے علاقے میں ہو سکتی ہے وہ آفر نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ریئلٹی اور ایلوژن کا تھیم ملتا ہے کہ کس طرح سے لوگ ریئلٹی کو چھوڑ کر ایک انجان قسم کے خوابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں سوئسائڈ کا تھیم ملتا ہے کہ جب لوگوں کے خواب پورے نہیں ہوتے تو وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں اور اپنی فیملیز کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریجڈی کا تھیم ملتا ہے کہ کس طرح سے خواب پورے نہ ہونے پر لوگ ٹریجڈی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ پلے ختم ہوا۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر آرتھر ملر کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دیز لیکچرز۔